والحمد لله رب العالمين. رشد بڑھیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے قبل کچھ دیر قرآن و حدیث کے وسیلے میں ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق کہہ کر پھر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کے امتحانات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اور چونکہ ابھی وہی مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا آج 7 تاریخ ہے، اسی مہینے کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے اور اسی مہینے میں حج بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہوں، یہ 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت فرمائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کا اور 10 دنوں کا. یہ 10 دن کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن سے مراد رمضان کی آخری عشرہ ہے. اور ایک فقہا کی بڑی جماعت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ذی الحجہ کی 10 عشرہ کے مطلب یہ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے مراد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن محبوب نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ دن، یہ 10 دن سب سے زیادہ اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دنوں کے اندر جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. تو میرے دوستو، یہی وہ دن گزر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ان دنوں سے غفلت میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، جنت کو دیکھ کر آؤ. میرے دوستو، جب جبرائیل امین جنت کو دیکھتا ہے، جنت کے اندر طرح طرح کے نعمت کو دیکھتا ہے، وہاں آرام اور سکون کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کی جلال کی قسم، جو کوئی بھی جنت کے بارے میں سنے گا، جو کوئی بھی اس جنت کے بارے میں پڑھے گا یا سنے گا، اس کے اندر جانے کی پوری کوشش کرے گا، وہ جنت میں جانے کے لیے پوری محنت کرے گا. جب جبرائیل امین نے دیکھا، وہاں کے نعمت کو دیکھا، وہاں کے پھل فروٹ کو دیکھا، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو راحت جنت
اور فرمایا اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم آپ کی جلال کی قسم جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا ہر ایک انسان اس میں جانے کی پورے کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر جنت کے اوپر نفسانی خواہشات کو گھیر دیا جس میں انسان کو چلنا مشکل ہے ان کے نفس کے مطابق. میرے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ اب جنت کو دیکھو. اور جب جبرائیل امین جنت کو پھر دیکھ کر آتا ہے تو یہی کہتا ہے اللہ آپ کی عزت کی قسم آپ کی جلال کی قسم اب کوئی بھی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں رکھ دی ہیں. نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے قربانی ہے اچھے اخلاق ہے ایمان ہے. ان سب پر انسان کو چلنا بڑا مشکل ہے. فرمایا یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل امین کو حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ. میرے نوجوانوں جب جبرائیل امین دوزخ کو دیکھتا ہے وہاں کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے کھانا بھی آگ ہے بچھونا بھی آگ ہے دائیں بھی آگ ہے بائیں بھی آگ ہے اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے آگ کا سمندر ہے آگ کا تالاب ہے اور طرح کے عذاب ہیں. جب جہنمیوں کی حالات کو دیکھا جبرائیل امین کانپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ آپ کی عزت کی قسم آپ کی جلال کی قسم جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا اس میں جانے کی اس سے بچنے کے لیے پورے کوشش کرے گا پورے محنت کرے گا کہ جہنم میں نہ جاؤں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ناگواریوں سے ان کو گھیر دیا. پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر دیکھو. میرے دوستوں جب پھر جا کے دوبارہ جبرائیل امین جہنم کو دیکھتا ہے دوزخ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں داخل اس سے کوئی انسان بھی بچ ہی نہیں سکتا. آج وہی حال ہے میرے دوستوں. آج ہم اپنے نفس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اپنے نفس کے مطابق چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہم مسجدوں سے تعلق کو چھوڑ دیے ہیں ہم قرآن سے تعلق کو چھوڑ دیے ہیں آج ہم علماء سے کٹ گئے ہیں. آج ہمارا ایمان گھٹتا ہوا جا رہا ہے آج ہمارا ایمان گھٹتا ہوا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں کوئی عمل کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے. میرے دوستو حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ماں ہے رسیدہ عمر ہے کلمہ پڑھ لیتی ہے ایمان لے آتی ہے. ابو جہل کی خادمہ ہے ابو جہل کی لونڈی ہے. جب ابو جہل کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ ایمان لے آئی ہے یہ مسلمان بن گیا ہے اس کو طرح کی مشکلات اس کو طرح کے عذاب دینا شروع کر دیا ان کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا. بوڑھی رسیدہ عمر والے یعنی مائی ہے حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتی ہے. میرے دوستو آج ہم اور آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارا باپ مسلمان ہمارا دادا مسلمان ہمارا پردادا مسلمان ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ایمان والے کہلاتے ہیں. اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. ایمان کی قدر حضرت بلال رضی اس کلمے کی قدر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھو. حضرت عمر جن کے لیے میرے دوستو اس کلمے کے لیے کتنے اس کو تکلیف اور مشقتیں برداشت کرتے پڑی ایک صحابہ سے پوچھئے. تو حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتی ہے عمر رسیدہ مائی ہے ابو جہل کی لونڈی خادمہ ہے. جب معلوم پڑ گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کو طرح کے پریشانیاں اور تکلیف دینا شروع کر دیا. ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے ابو جہل اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور گھر کے اندر اپنے خادمہ حضرت
زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارنا شروع کر دیتا، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں، کتنے بھی کہ میرے دوست اس کو مار رہے ہیں، لیکن زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ بھی نہیں کرتی ہے، مار برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کرنے کے لیے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے ان کا جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تھی، آگ میں چھلانگ لگا دیا۔ میرے دوستو، اپنے بال بچوں کو یہ کہا کہ جاؤ بیوی بچے کو میدان کے اندر چھوڑ دو میری محبت میں، تو انہوں نے یہ بھی کر دیا۔ میری محبت میں بچے کے گلے کے اندر چھری چلا دو، تو یہ بھی کر دیا۔ جب انسان سے محبت ہوتی ہے، ارے ان سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ایمان والے تھی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھی۔ میرے دوستو، کتنوں بھی مار رہے ہیں مگر اپنی زبان سے اٹھ بھی نہیں کرتی ہے۔ کہا تو کتنوں بھی مار کے ہمارے ہڈی بوٹی کر دو، لیکن ہماری زبان پر، ہماری یہ زبان یہ تو ہوڑ کلمہ نہیں پڑتی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ زبان سے صرف نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر بسی ہوئی ہے، ہمارے رگوں کے اندر بسی ہوئی ہے، ہمارے خون کے اندر بسی ہوئی ہے، ہمارے جسم کے اندر بسی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صرف زبان سے نہیں پڑھ رہے ہیں، میرے دل کے ہر ایک بوٹی بوٹی کے اندر ایک کلمہ بس گیا۔ میرے دوستو، ایسے مارتے مارتے ابو جہل نے کوئی سامان سے ان کے سر کے اوپر مارتا ہے، ایک زور کوئی سامان اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، جس سے ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، وہ نابینا ہو جاتی ہے، وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ اب ابو جہل اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، فرمایا اے زنیرہ دیکھو، اے زنیرہ دیکھو، جو تو نے ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے معبودوں نے یہ تمہارے آنکھ کی بینائی کھینچ لی، تمہیں اندھا کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مار کھا رہی ہے لیکن اٹھ بھی نہیں کرتی ہے، لیکن جب اللہ کی شان کے مطابق کوئی کلمہ کہتا ہے، ابو جہل نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ اے زنیرہ، یہ ہمارے بتوں نے تمہاری آنکھوں کو نابینا کر دیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھتی ہے، یہ چیز برداشت نہیں کر پائی، اور میرے دوستوں اٹھتی ہے، مسلے بچھاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناز و نیاز کی باتیں کرنے لگتی ہے، اور ہاتھ اٹھا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ، انہوں نے مجھے مار مار کے ہڈی بوٹی ایک کر دی، لیکن میں اٹھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے خاطر جتنا بھی یہ مارے میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آپ کے شان میں کوئی کلمہ کہے، آپ کے شان میں کوئی کیا کہ زبان درازی کرے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اے اللہ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آنکھوں کی بینائی ان کے بتوں نے چھین لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہے پیدا کرنے والا، ہمارے زبان کے اندر بولنے کی طاقت آپ نے دی، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دماغ کو آپ نے دیا، ہمارے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت آپ نے دی، ہمارے کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت آپ نے دی۔ میرے دوستو، اللہ، یہ تمام جسموں کو پیدا کرنے والا آپ ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کیا کہ ہمارے بتوں نے آنکھوں کو چھین لیا۔ اے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے پیدا کیا، آپ ہی مارنے والے ہیں، پھر آپ ہی آنکھوں کے اندر بینائی لانے والے ہیں۔ اے میرے مولا، میں کچھ بھی نہیں مانگتی، اس کے سامنے میں رسوا نہ ہوں، آپ کی شان کے مطابق آپ کے خلاف یہ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں دعا کر رہی ہوں، میرے آنکھوں کی بینائی واپس لا دے، میرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ میرے دوستو، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی چہروں کے اندر ہاتھ کو نہیں پھیر پایا کہ آنکھوں کے اندر بینائی آ گئی، بینائی آ گئی۔ یہ کیسے ایمان والی تھی میرے دوستو، کہ زبان سے دعا کیا، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی بدولت ہے. آج ہم اور آپ اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو دیکھو کہ ہم کتنا بڑا ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. ہمارے پاس کتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے کہ اللہ کی آواز کو سن کر ہم مسجد تک آ سکتے ہیں. اتنا ایمان ہے آپ کے پاس. بتاؤ جب اتنے بھی ایمان نہیں ہے، اتنے بھی ایمان نہیں ہے کہ اللہ بلا رہا ہے. جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے کھلایا، جنہوں نے آنکھیں دی، جنہوں نے زبان دی، جس نے ناک دیا، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت دی، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت دی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی، آپ کو انسان بنایا، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی. اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ پھر بھی سنے انسنے کر دیے. اگر آپ کے پاس اتنے بھی سے ایمان نہیں ہے تو 1500 سال کا جو پل ہے، 1500 سال کا جو پل سرات کا جو راستہ ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ کی یہ ایمان خود فیصلہ کرو کیا اس پل کے اندر اس پل سرات کے اندر یہ ایمان پار کر پائے گی؟ اور اس سے گزرے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے. جبکہ مسجد تک آپ کی ایمان اتنا کمزور ایمان ہے کہ گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے ہو. غیرت کرو مسلمانوں، ڈوب کے مرو، پھر جنت کے خواہش مت ہو. کیسے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے؟ آج مسجدیں ویران پڑے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کو ہر طرح سے مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو لوگ حقیر نظر سے دیکھ رہے ہیں. بارہا میں کہتا ہوں اللہ کو ہم بھول گئے، اللہ کی رسی کو ہم چھوڑ دیے. یہ قربانی کا موسم چل رہا ہے میرے دوستو. یہ 10 دنوں کے اندر جو عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو. حج کے اندر یہ عرفہ والے دن جو ہے یہ سب سے اہم رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان عرفات کے اندر 50-60 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں، میرے دوستو کاش اگر میری بات ان حاجیوں تک پہنچے، خدا رب میری بات اگر ان حاجیوں تک پہنچا دے تو یا اللہ اے میرے حاجیوں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، عالم اسلام کے لیے دعا کرو. جب میرے دوستو ایک ہی کپڑے کے اندر چاہے عجب ہو، عرب کا رہنے والا ہو، کالے ہو، گورا ہو، کوئی بھی خاندان کو ہو، جب وہاں ایک ہی کفن پہن کر جب سب کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتے آ جاؤ دیکھ لو میرے اس بندے کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں کے اندر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ والے دن کو جو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں ادھر کسی دن میں نہیں فرماتے. اور میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ والے دن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اب یہ مت سوچنا کہ صرف جو حج کرنے کے لیے کیا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، نہیں میرے دوستو. اپنے وطن میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے علاقے میں بھی رہ کر اگر اس سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اللہ کے بعد نبی نے فرمایا جو ذوالحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے. 2 سال کا گناہ معاف کرتا ہے، ایک پچھلے سال کا گناہ معاف اور ایک آئندہ آنے والے سال کا بھی گناہ معاف. ایک روزہ میں کتنا بڑا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے میرے دوستو، ذرا سوچو. اور وہ کون سے دن ہے؟ 16 تاریخ اتوار والے دن. کوشش کرو سب روزہ رکھے، اپنے گھروں میں اپنے ماں بہنوں کو بھی بتاؤ. اور پھر اسی مہینے میں اسی 10 دنوں کے اندر میرے دوست کیا ہے؟ قربانی. اسی 10 ذوالحجہ کے تاریخ کے اندر ہے، 17 تاریخ کو اس قربانی ہے. انگریزی مہینہ، انگریزی تاریخ 17 کو آئے گا. میرے دوستو ہر ایک آدمی
جو صاحب نصاب ہے، اور ابھی کے دور میں دیکھا جائے بتاؤ 55-56 ہزار کا کون مالک نہیں ہوگا۔ اور اس بات کو خاص کر کے آج کل لوگ دادا اور دادی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کی جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی اپنے قربانی کو خراب کر دیتے، علماء سے پوچھتے نہیں کیا کرتے قربانی؟ ایک مرتبہ باپ کے نام سے اپنے نام سے کیا، پھر بیوی کے نام سے کیا، پھر بڑا بیٹا، پھر چھوٹا بیٹا، پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس طرح قربانی کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اور میرے دوستو دن کے اندر 5 وقت کی نماز فرض ہے، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، سال میں 1 مہینہ کا روزہ فرض ہے، سال میں 1 بار زکات ہر سال فرض ہے، پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، یاد رکھیے گا اس کو، زندگی میں 1 ہی مرتبہ حج فرض ہے، لیکن قربانی ہر سال واجب ہے۔ آپ 1 مرتبہ قربانی دیں گے اور سوچیں گے میرے نام سے تو قربانی ہو گیا، پھر اگلے بار اس کے نام سے دیں گے، اس کے نام سے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اس کے نام سے دو، اور یاد رکھیے گا اگر آپ کی بیوی کے پاس بھی سونا چاندی ہے تو 56 ہزار کا ایک میکسیمم بتایا، اگر اتنی رقم کا اگر وہ مالک ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے نام سے بھی قربانی دینا واجب ہے۔ اگر اس کے نام سے جو قربانی نہیں کریں گے تو بہت بڑے گنہگار ہوں گے۔ چھوٹے بچے کے نام سے قربانی کریں گے وہ نفل ہوگا، وہ نفل چیز ہے، واجب کو چھوڑ دیا آپ گنہگار ہو گئے۔ اس لیے ہر سال جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے۔ اور میرے دوستو اگر زیادہ پیسے کا اکیلے ایک بکرا نہیں خرید سکتے ہیں، بڑے جانوروں کے اندر حصہ ہے، 2000-2500 میں بھی قربانی ہو رہا ہے، اگر اتنا آسان سے بھی قربانی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اور یاد رکھیے گا، یہ نہیں سوچیے گا کہ بڑے جانور میں قربانی کریں گے تو ہمیں ثواب کب ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے پاس کسی چیز سے کمی نہیں ہے۔ ایک جانور کے، بڑے جانور کے اندر اگر 7 آدمی ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 7 آدمی اس کے نام سے قربانی کر رہا ہے تو یہ مت سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 7 جگہ بانٹ کر کے دے گا، نہیں، جتنا ایک جانور کے ایک جانوروں کے اندر جتنا بال ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ سب کوشش کریں میرے دوست قربانی کریں، قربانی کیجیے، بہت بڑی ثواب ہے۔ اگر اتنی آسان سے جو قربانی ہو رہا ہے، اگر اتنی آسانی سے جو قربانی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آج بالکل مسجدیں دن بدن خالی ہوتی ہوئی جا رہی ہے، مسجدیں بالکل ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہوئی جا رہی ہے، لوگ رات دن موبائلوں کے اندر پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت دی، یہ غلط، یہ انگلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی میرے دوستو، صرف موبائلوں کے اندر غلط چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے گا، اسی کو اس انگلی سے آپ موبائل چلا رہے ہیں، غلط چیز دیکھ رہے ہیں، ایک اگر کانٹا چپ جائے میرے دوست ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ فرشتوں کا جب اس پہ ہتھوڑا لگے گا، جب آگ کا یہ اس میں ہتھوڑا لگے گا تو ہم اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں میرے دوستو؟ اور صرف اس چیز کی قربانی بھی اپنے دل کے اندر گوشت کھانے کا مت رکھیے، بلکہ تقویٰ رکھیے، تقویٰ رکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیے۔ تقویٰ کیا چیز ہے میں ایک بات عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کعب بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے میرے دوستوں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، اگر آپ جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک ہی راستہ ہے اور اس جنگل سے گزرنا ضروری ہے اور اس میں کانٹا ہی کانٹا بچھا ہوا ہے، آپ کے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہے، تو آپ اس میں کیسے گزریں گے؟ اور آپ کو گزرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ میں اس سے بچ کر گزروں گا۔ فرمایا اگر پھر بھی اگر بدن کے اندر، پاؤں کے اندر اگر کانٹا چبھ جائے، خون آ جائے تو کیا کرو گے؟ فرمایا جب خون اور کانٹا چبھ جائے ہم مرہم پٹی کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے۔ اے میرے مسلمانوں،
برائیوں کے اڈے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے برائیوں کے خرافات کے اڈے لگے ہوئے ہیں، ان سب سے جس طرح کوئی جنگل سے کانٹوں سے بچتا ہوا گزرتا ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ لیکن انسان کے ہونے کے ناطے اگر ہمارے سے کوئی اگر گناہ ہو جائے تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قربانی کریں، اور پھر اس میں یہ ہے تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے زور سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایسی یہ تو نماز کی تھی، یہ تو 9 سے لے کر 13 تک ہے، لیکن یہ 10 دنوں کے اندر ایسی بھی آپ جتنا بھی ذکر کریں گے تمام دنوں سے میرے دوست افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت یا رب۔